اب سورہ بقرہ کی تعریف، تشریح، ترجمہ۔ الف لام میم، یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروف سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم، ہا میم، الف میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے اور اس میں ہر حرف کو جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعہ جو ہیں، جو بھی صورت میں سے پہلے آتے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ، تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز و اسرار ہیں، جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن پاک اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل و شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو۔ اس صورت میں جو کلام ہے وہ اس میں کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب مما میں آیا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہمیوں یا کج فہمیوں کے شبہات اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات کا آخری ذریعہ ہے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، اور دوسرا درجہ مومنین کے لیے اور خاص، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین کی بھی خاص صفات ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات اور علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہے اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد، نظریات اور اعمال اور اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ متقین کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کی بنیادی اصول بھی آ گئے، اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی، اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جن خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایمان کی تعریف کو قرآن پاک نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے، اس لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہیں گے۔
قرآن پاک میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور خواص خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور، جنت، دوزخ کے حالات، قیامت، اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے بھی، تمام آسمانی کتابیں بھی، اور تمام انبیاء سابقین بھی، جن کی تفصیل اس سورہ بقرہ کے ختم میں آمنہ رسولوں میں بیان کی گئی۔ گویا ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے، اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ جی، تو اگلا آپ کا پورشن کے جو عقیدہ توحید ہے، اس کا اجتماعی زندگی پر کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہی، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی، جس کا نام توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہو۔ اور وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال اور احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک، تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت اور راحت اور ہر تنگی اور فراغی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب اور ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ اور اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایسی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ اس خالق اور مالک میں جو کہ انسان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، بقا و ترقی کے سامان زمین آسمان، بارش، پھل پھول کے ذریعے مہیا کرتا ہے، سوائے حق تعالیٰ جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت و اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، وہی ایک رب ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے بود و وجود اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے، اور اس طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ غافل انسان ہو جاتا ہے، اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے، تو اسے ایک خدا کی غلامی کی بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا ہی نہیں، اور نہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب کر سکتی ہے، اور نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی، تو نہ کوئی بڑی سی بڑی دولت اور سلطنت ان کے قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انبیاء کے بعد صحابہ اور تابعین تو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت قوت اسی حقیقی توحید میں مضمر تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو میں نے آیات تلاوت فرمائی ہیں دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے، اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال میں، احوال میں، اخلاق میں، معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں جو متصرف ہے اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت اور راحت اور ہر تنگی اور فراغی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔
کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ احتضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خدا واحد ہی گفتن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا ہی نہیں، اور نہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا۔ اب منافقین ہوں یا انکار کرنے والے لا الہ الا اللہ کا، ان کا حال یہ ہے آج دنیا میں کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے ہیں، اس لیے بڑے زور سے اپنے آپ کو مفسد ہونے کا انکار اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مگر نفاق اور کینہ، حسد، اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے مانس سے تصور بھی نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے، فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع، نہ ڈاکوؤں چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان ہی نہ رہا تو قانون کی جو درگت بنے گی، اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص، ہر محکمہ اور ہر ادارے میں دیکھتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلم کے اداروں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنقید قانون کے بے شمار ادارے بنائے گئے ہیں، اربوں روپے کے خرچ سے قائم ہوتے ہیں، اور دفتری انتظامات کی بھول بھلیاں بھی ہیں، مگر جرائم اور فتنے اور فساد روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خود کار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں، اور جب انسان ہی اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور اداروں اور محکموں کے چکر سے۔ اس لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں تو پھر فساد اور جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جو عقیدہ توحید ہے اور جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر عمل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو امن و امان نصیب ہوتا ہے، اور یہ تعلیمات چھوڑنے کے بعد ظاہر ہے جو انسان اللہ کا خوف رکھے گا، قیامت کے حساب کتاب کی فکر میں ہوگا، اس کو تو بغیر کوئی قانون، دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز نہیں رکھ سکتے، لیکن صرف عقیدہ توحید جو ہے یہ اس کے اجتماعی زندگی میں بھی جرائم کو روکتا ہے، اور اس کو اخلاق حسنہ عطا کرتا ہے، اور دنیا میں ترقی اور امن و امان قائم ہوتا ہے۔ شکریہ۔